السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اراکین مجلس صدارت، مہمانان گرامی قدر، ناظم اجلاس اور معزز خواتین و حضرات، عنوان ذرا مختلف ہے، نئی تعلیمی پالیسی 2020 اور سندی تحقیق۔ ہمیں ایجوکیشن پالیسی کو پڑھنا چاہیے اور اس میں کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل بھی تیار کرنا چاہیے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کچھ سماعت فرمائیں۔ تعلیم و تعلم ایک ایسا عمل ہے جو مہد سے لحد تک جاری رہتا ہے۔ ایک خاص عمر تک رسمی اور غیر رسمی دونوں طرح کی تعلیم سے ہر فرد واحد بہرور ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص مدت کے بعد صرف غیر رسمی تعلیم جو زندگی کے تجربات سے حاصل ہوتی ہے اسی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر ملک کی رسمی تعلیم میں اس ملک کی تعلیمی پالیسی اثر انداز ہوتی ہے، ہندوستان بھی اس سے مبرہ نہیں۔ یہاں بھی آزادی سے قبل و بعد متعدد تعلیمی کمیشن کی پالیسیاں رسمی تعلیم کا تانا بانا بنتی رہی ہیں۔ آزادی کے بعد 1948 میں رادھا کرشن کمیشن، 1952 میں سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، 1964 میں کوٹھاری کمیشن، 1986 میں نیشنل پالیسی آن ایجوکیشن کا نفاذ ہوا تھا، اور اب 2020 میں نئی تعلیمی پالیسی 2020 نافذ العمل ہے۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اسکول کے تعلیمی نظام میں باعتبار ساخت اور جماعت بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ نصاب میں نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق ترمیم و تنسیخ کی جا رہی ہے۔ اس تعلیمی پالیسی کے نفاذ کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں، لہذا اس نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں صنعتی تحقیق کے حوالے سے بھی چند سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ انہی تجاویز اور سفارشات کے ارد گرد اس مضمون میں چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن قبل اس کے کہ پچھلی 1-2 دہائیوں میں، زیادہ نہیں، پچھلی 1-2 دہائیوں میں ہونے والی صنعتی تحقیق کی صورتحال کا ایک خاکہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 میں جو سفارشات پیش کی گئی ہیں اس کا تعلق موجودہ صورتحال سے کس طرح وابستہ ہے۔ پچھلی 1-2 دہائیوں پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صنعتی تحقیق کی مقدار میں پہلے کے مقابلے کئی گنا اضافہ ہوا۔ مقدار میں اضافہ تو ہوا لیکن معیار میں کمی آئی۔ اس کے اسباب کیا ہیں یہ قابل غور ہیں۔ مقدار میں اضافے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ فیلوشپ ہے۔ ایک خطیر رقم کا ملنا ریسرچ کرنے کے رجحان میں اضافے کا باعث ہے، خواہ وہ نان نیٹ فیلوشپ ہو، JRF ہو یا پھر دیگر قسم کی فیلوشپ۔ سرکار کی جانب سے ملنے والی فیلوشپ نے طلباء کو ریسرچ کرنے کی جانب راغب کیا، ورنہ اس سے قبل بہت کم ہی لوگ اس میدان خارزار میں قدم رنجاں فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تب صنعتی تحقیق کم ہوتی تھی لیکن معیاری ہوتی تھی، اور اب جب کہ صنعتی تحقیق پر خرچ زیادہ کیا جا رہا ہے، سہولیات زیادہ مہیا کی جا رہی ہیں، تو اس کے معیار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا ہے اور اس کو ایک محدود مدت کے لیے کانٹریکٹول جاب کی طرح کر رہے ہیں۔ گرچہ اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری شرطوں اور حدود و قیود کا پاس و لحاظ کرنے پر ریسرچ اسکالر معمول تو ہوتے ہیں لیکن عمل پیرا نہیں ہوتے۔ پہلے مدت کی قید نہیں تھی، غالباً 6-8-9 سال میں لوگ PhD کیا کرتے تھے۔ اب وقت کی تحدید کام کو جلد از جلد سمیٹنے پر مجبور کرتی ہے، جس سے کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اتنا تو وقت مل جاتا ہے کہ موضوع کا حق ادا کر دیا جائے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب دل جمعی سے صرف اس کام میں محنت صرف کی جائے۔ اب تو فیلوشپ والے اسکالرز نہ صرف PhD کرتے ہیں بلکہ گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں، لہٰذا ان کے تحقیقی کام متاثر ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھ کر نئی تعلیمی پالیسی کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک قومی تحقیق فاؤنڈیشن کے قیام کی تجویز رکھی گئی ہے، جس کا مقصد جامعات میں تحقیق کی روایت کو پروان چڑھانا۔ یہ فاؤنڈیشن ماہرین کے ذریعے تجزیہ شدہ منصفانہ تحقیق کے لیے رقوم کی فراہمی کی بنیاد فراہم کرے گا، یعنی جو ادارے فیلوشپ سے نواز رہے ہیں ان کے لیے یہ فاؤنڈیشن گائیڈ لائنز تیار کرے گا۔ جہاں تحقیق محدود ہے وہاں اس کے فروغ اور ترقی کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اس فاؤنڈیشن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تحقیق سے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اور جو سفارشات نکل کر سامنے آ رہی ہیں ان پر عمل درآمد کرانے کے لیے مختلف ایجنسیوں اور اداروں کے باہمی تعاون کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ صرف لٹریچر کی بات نہیں ہے، تمام فیلڈ کے لیے یہ بات ہے۔
یہ فاؤنڈیشن رقوم فراہم کرنے والی دیگر ایجنسیوں سے تالمیل قائم کرے اور سائنس، انجینئرنگ اور دوسری اکیڈمیوں کے ساتھ کام کر کے یہ یقینی بنائے کہ مقصد کی ہماگیریت قائم رہے اور دوہرے اقدامات سے بچا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک طرح سے مانیٹرنگ بھی اس کا کام ہے اور ممکن ہے اس سے تحقیق کے معیار میں اضافہ ہو اور ایک ہی موضوع پر کئی جگہوں پر دعوے تحقیق دینے کی صورت نمودار نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی نظم نہیں ہے جس سے ایک ہی موضوع پر 2-3 PhD سے روکا جا سکے۔ ادب میں یہ وبا تو بہت عام ہے۔ کچھ سالوں پہلے شودھ گنگا پر تھیسس کے اپلوڈ کرنے کی صورت میں کچھ حد تک اس سے بچنے کی صورت نکل آئی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ ہر شعبے کا بورڈ اس کے استعمال سے اپنے پاس تمام موضوعات کا ڈاٹا رکھے اور موضوعات کو طے کرنے سے قبل یہ تصدیق کر لے کہ اس پر تھیسس لکھا گیا ہے کہ نہیں، اور اگر وہ تھیسس لکھا گیا ہے تو اس کا معیار کیا ہے۔ لیکن شاید ہی کوئی ایسا شعبہ یا سینٹر یا ادارہ ہو جو اس طرح کی کوشش کرتا ہو۔ بہرحال یہ کرنے کا کام ہے۔ اگر نئی تعلیمی پالیسی کے تحت قائم ہونے والے قومی تحقیق فاؤنڈیشن اس جانب اقدامات کرتا ہے تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تحقیق فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ تحقیق کاروں اور متعلقہ سرکاری و صنعتی محکموں کے مابین رابطہ کرنا تاکہ تحقیقی اسکالروں کو ملک کے ان مسائل سے آگاہی حاصل ہو جن میں تحقیق کی فوری ضرورت ہے، اور پالیسی سازوں کو تحقیقی کارناموں سے واقفیت حاصل ہو تاکہ پالیسی میں اس کے مطابق سفارشات پیش کی جائیں۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ زبان و ادب میں یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا۔ اس قومی تحقیق فاؤنڈیشن کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں جہاں تحقیق کی روایت کمزور ہے وہاں تحقیق کی تخم ریزی کی جائے، اس کی آبیاری کی جائے اور سہولت بہم پہنچائی جائے۔ اس کے لیے ان اداروں کی رہنمائی کی جائے۔ ظاہر ہے یہ دائرہ زبان و ادب کو بھی سمیٹے گا، لہٰذا اس کے لیے جو کمیٹی تشکیل ہوگی اس میں کس طرح کے ماہرین کی شمولیت ممکن ہوگی، اس کے لیے جامعات کے لوگوں کو تیار رہنا ہوگا۔ بہرحال نئی تعلیمی پالیسی میں ریسرچ سے متعلق جو باتیں پیش کی گئی ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک قومی تحقیق فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آئے گا، اس کے رہنما خطوط تیار ہوں گے، اس کے دائرۂ کار کو واضح کیا جائے گا، اس کے اختیارات طے کیے جائیں گے اور اس کی نگرانی کو کس طرح سے ضروری قرار دیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں فاؤنڈیشن کے قیام کے بعد معلوم ہوں گی، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ زبان و ادب کے حوالے سے اس کا دائرۂ عمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے ذہنی طور پر ہمیں تیار ہونا ہوگا اور اس کے لیے عمائدین کو ہوم ورک بھی کرنا ہوگا۔ آنے والے وقت میں تحقیق کی راہ اور اس کی سمت قومی تحقیق فاؤنڈیشن طے کرے گا۔ اس لیے اردو زبان و ادب کی تحقیق میں کیا تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ ہم اردو والوں کو اس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور اس سے سندی تحقیق کی مقدار میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے اس کے معیار میں بھی اضافہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی مفصل گفتگو اپنے عنوان سے متعلق فرمائی اور قابل مبارک